حضور ازری میاں کے چاہنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ زمانے میں بڑا ہی نام ہے تاج الشریعہ کا، کوئی شک ہے؟ زمانے میں بڑا ہی نام ہے تاج الشریعہ کا، ارے مخالف خود بخود بدنام ہے تاج الشریعہ کا، اور رضا کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا، یہ سنی کے لیے پیغام ہے تاج الشریعہ کا۔ ایک بار جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ خالد و طارق کی ہمت غزنوی غوری کا عزم، خالد و طارق کی ہمت غزنوی غوری کا عزم، غوث کی شان عطا تاج الشریعہ آپ ہیں، غوث کی شان عطا تاج الشریعہ آپ ہیں۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بلا تاخیر اب میں اپنی جماعت کے ایک نڈر بے باک شیر اور خطیب حضرت علامہ الشاہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی نجدیوں کا گلا کاٹنے کے لیے، نجدیوں کا گلا کاٹنے کے لیے حشمتی اور حشمت رضا چاہیے، حشمتی اور حشمت رضا چاہیے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مفتی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور خنجر رضا لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور غیاث ملت، دارالعلوم نوریہ برکاتیہ، کلک رضا کانفرنس، جلسہ دستار بندی، حضرت مفتی حشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضور تشریف لائیں۔ منبر رسول پہ جلوہ بار حضرات علماء ذویل احترام، محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلام کے عزیز نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارضین، خالق الجن والانس وسائر المخلوقین، والصلاة والسلام علی رسولہ البشیر النذیر الامین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ حماة الدین، وعلى سائر امته اجمعین بحق طٰہ و یاسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدی درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام و ابنہ الکریم، وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی و فیروز بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے مابین حضور تاج الشریعہ زیدہ مدہ السامی تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ کون حضور تاج الشریعہ؟ وہ حضور تاج الشریعہ
جن کے رگوں میں اعلی حضرت کا خون دوڑ رہا ہے۔ کون تاج الشریعہ؟ وہ تاج الشریعہ جو حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہما کے عکس جمیل ہے۔ آپ حضرات کی دیوانگی اور مستانہ پن دیکھ کر کے مجھے ایک شعر بر وقت یاد آ گیا۔ اب وہ شعر کسی کا بھی ہو، تحقیق کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑا موضوع شعر ہے۔ جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے۔ جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے، اور جو مست تھے وہ مست ہیں، وہ مست رہیں گے۔ آپ کسی اور کے مست نہیں، مجدد اعظم امام محمد رضا کے مست ہیں، خواجہ پاک کے مست ہیں، شہنشاہ بغداد کے مست ہیں، اور عروس وارث علوم امام محمد رضا تاج الشریعہ کے مست ہیں۔ جبھی تو مستان میں اپن میں آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سنیوں کا امیر تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نعرہ میں آپ کو آج نیا دوں گا، اور یہ نعرہ میں کرناٹک کے ایک مشہور قصبہ داون گیرا سے لے کے آیا ہوں۔ ابھی اسی 15 کو میں وہاں حاضر ہوا، تو وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کا نام ہی تھا تاج الشریعہ کانفرنس، اور وہاں کے نوجوانوں نے مجھ سے یہ بتایا تھا کہ حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کے عرس کے سلسلے میں یہ تقریب ہے۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو پوسٹر دیکھا تو پوسٹر کی سرخی تھی تاج الشریعہ کانفرنس۔ ہم نے حضرت سیدی خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ کرم میں عرض کیا، سرکار بلایا گیا آپ کے عرس کے نام سے اور تاج الشریعہ کانفرنس، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدی محمد گیسو دراز بندہ نواز کے گنبد پاک سے آواز آئی کہ جب مزارات اولیاء پر حملے کیے جا رہے تھے، جب مزارات اولیاء کو توڑنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، تو نہ آگے دیوبند بڑا تھا، نہ ندوہ بڑا تھا، نہ سہارنپور بڑا تھا، اگر بڑا تھا تو بریلی کا امام محمد رضا بڑا تھا۔ اس لیے جس طرح امام محمد رضا کا نام رہے گا، اس کے لخت جگر تاج الشریعہ کا بھی نام رہے گا۔ مسلک اعلی حضرت، عشق کی محبت، عشق کی محبت، حضور تاج الشریعہ۔ اور ہمارا پیر تو ایسا مستحکم ہے کہ دامن پکڑنے کے بعد ششو پن میں نہیں رہتے کہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اعلی حضرت کے لختے جگر کا دامن پکڑا ہے۔ تم اس کشتی میں بیٹھنے کے بعد اپنے امیر کے تم کو یہ شک ہوگا یہ کشتی ڈوبی اب ڈوبی، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں کوئی خدشہ نہیں۔ ہم اعلی حضرت کی کشتی میں جب بیٹھ جائیں گے تو اعلی حضرت جب دیکھ کر کے اس کشتی کو چلیں گے تو اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں کہیں گے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ ماشاءاللہ، ہم ہر جلسے میں کہتے ہیں یہ جتنے پگڈنڈی والے امیر پیدا ہوئے اب ان کے پیدا ہو جانے کے بعد